اور دوسری جانب اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ساری دنیا میں ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی کارکردگی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کے یہ ایک آزاد ملک ہے. یہ اس ملک کی میڈیا کی آزادی ہے کہ دیکھیں اتنے حساس ادارے پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے. شیخ صاحب دو باتیں. جی آج جتنے مرضی آپ پورے 10 منٹ میں ابھی 5 منٹ پڑھیں. نیکٹا بھی انڈر ہے، آپ کو بتا دیا. ماڈرن طریقے پہ ہم اس ملک میں انٹری کرنے والے، فار ایگزامپل جب سے اب یہ چارج ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اس ملک میں، کتنے. اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں اس ملک میں. آن لائن ویزا کیا ہے، ہمیں پتہ لگا ہے. اگر یہ میں کہوں کہ کئی ہزار لوگ لاپتہ ہیں، ان کو ہم ایمنیسٹی دینے جا رہے ہیں کہ وہ جی سر ویزا ہولڈر لاپتہ ہے، ان کو ہم ایمنیسٹی دینے جا رہے ہیں کہ اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک ہمیں درخواست دیں اور ایگزٹ ہو جائیں پاکستان سے، ورنہ ان کے خلاف کیس کریں. نیب کو اب 20 سے 14 پوائنٹ پہ کر دیا گیا ہے. نیب کو اس میں لوکل گورنمنٹ اور این ایف سی کا رول ایشوز کو ڈیل کیا. دیکھیں نیب کو پرائم منسٹر صاحب نے 14 نکات کر دیا. 14 نکات بھی بڑے زیادہ. میرا تو خیال ہے آج میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو 10 ہی کر دیں تاکہ اور بھی لوگ کام کریں. سارا کام جو ہے وزارت داخلہ کے کندھوں پہ نہ پڑ جائے. جی اعتزاز صاحب، ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو شروع سے دیکھا تھا. اس کے جو پوائنٹس تھے نیٹا اس کو دیکھتی تھی اور وزارت داخلہ میں ایک کمیٹی بھی تھی. اب یہ جو آپ نے ایک اسپیشلائزڈ ادارہ بنایا ہے، اس کی ریکروٹمنٹ کا کیا طریقہ کار تھا؟ کیا ایکسپرٹس کس طریقے سے لائے گئے؟ ایک تو یہ فرمائیے. اداروں سے لوگ لیے گئے ہیں، بیوروکریسی سے لوگ لیے گئے ہیں. ابھی آف کورس کوئی ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ میں انہیں کہا کہ آئی ٹی وغیرہ کے لیے کوئی لڑکے دیکھیں اچھے سے. اور کیونکہ اب دنیا پاکستان کی سیاست کو 15 اگست کے بعد ایک نئی پوزیشن مل رہی ہے. اس ریجن میں اس کا امپورٹنٹ کردار ہو گیا ہے، اس لیے اس ادارے کو ماڈرن سطح پہ کیا جا رہا ہے، اور وہ پرانا رجسٹر نظام ختم کر کے آئی ٹی سسٹم پہ اور نادرا کے ساتھ اور ایجنسیز، ساری سیکیورٹی کے ادارے اور سارے 6-7 چیف سیکرٹری سارے مل کے وہ اس ادارے کے معاون ہوں گے. یہ ادارہ جو بنایا گیا کس نام سے، کیا نام ہوگا؟ چاروں اداروں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. این اے پی بھی بتا دیا ہے، نیشنل ایکشن پلان بتا دیا ہے، اور نیشنل کرائسس سیل بھی بتا دیا ہے، فارن سیکیورٹی سیل بھی بتا دیا ہے. چاروں پانچوں سیل، یہ پانچوں کے پانچوں ادارے جو ہے. اور اس میں ہمیں وزارت مذہبی امور اور وزارت اطلاعات کی بھی سپورٹ ہے. اس میں یہ کب تک کام کرے گی؟ اور یہ تو فاٹا ہاؤس ہے، یہ تو فاٹا کے لوگوں کا ابھی رکھا ہے. ہم اپنی بلڈنگ بنا، اگر کوئی لمبا صورت حال پڑی تو ہم بلڈنگ دیکھ رہے ہیں. میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین کو کہا اچھی بلڈنگ دیکھ. جی بتائیں کہ کیا نواز شریف کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان؟ میں نواز شریف کے سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. روز ایک ویکسین لگا کے بیان لگانے سے اللہ سے مجھے ڈر ہے. اللہ میرے گناہ بھی معاف کرے، اور ساری قوم کو کہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو مجھے معاف کر دے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. روز ایک تیسری ویکسین لگ گئی ہے. جی ایک چھوٹے ملازموں کو آپ لیٹ می فنش فرسٹ. یعنی کہ ایک ویکسینیشن کو آپ بنا رہے ہیں. بھئی اگر آنا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو پاسپورٹ ملتا ہے. انہوں نے آنا نہیں، انہوں نے گند کرنا ہے. اور اس گند میں سیاسی گند کہہ رہا ہوں میں، غیر پارلیمانی زبان نہیں استعمال. اس سیاسی گند کی زیادہ چھینٹیں انہی پہ پڑیں گی. چھوٹا سوال کریں. لاسٹ 3 منٹس. اس کے اوپر آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ دیکھیں پنڈورا باکس میں یہی نام شام چل رہے تھے. پہلے تو آپ نے 2 زمان پارک کو جس کے 5 گھر ہیں، اور عمران خان نے آرڈر کیا ہے کہ فل فور جو لوگ پنڈورا باکس میں ملوث ہیں ان کی وہ انویسٹیگیشن کریں گے، اور جو جواب نہیں دے سکے ان کو ان اداروں کے حوالے کریں گے. جی سر نہیں، اس میں مومن ہیں سیکٹری ہمارے کھوکر صاحب ہیں، مومن آغا صاحب ہیں، 2 اور حضرات ہیں. 5 لوگ 5 اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہر ادارے کا اپنا ہیڈ ہے انڈر دی سیکٹری نسیم کھوکر صاحب. جی بیٹے، حکومت ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں اپوزیشن اور پارلیمنٹ کو لے گی اعتبار میں نے بیٹے آپ سے عرض کی تھی کہ ابھی میرے پاس ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کوئی خبر نہیں ہے.
بعض ذمہ داران اگر کر رہے ہیں تو وزارت داخلہ کے پاس ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگ سرنڈر کریں اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی وفاداری کا عزم کریں اور پاکستان کے ساتھ چلیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے، لیکن میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اس مذاکرات کے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سول حکومت نہیں بلکہ عسکری حکام کر جو بھی کر رہے ہیں، عسکری حکومت بھی ہماری ہے اور سول حکومت بھی ہماری ہے، یہ تو بڑا آج کی تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہریار محسود گروپ جو ہے وہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا ہے اپنے سیدھا 4 کمانڈروں کے ساتھ۔ ایک طرف گورنمنٹ کی طرف سے میسج آیا، صدر پاکستان نے بات کی، پرائم منسٹر نے بات کی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مختصر سوال کرو نا اعتزاز، دیکھیں لوگ ٹی ٹی پی میں ری گروپنگ جو گروپنگ تھے وہ جوائن کر رہے ہیں، ہمارے اطلاع ہے ہمیں کہ 3-4 گروپوں نے ان کو جوائن کیا ہے، لیکن اب پاکستان کی وہ عظیم فوج ہے کہ ہم معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، الجھانا نہیں چاہتے، لیکن الجھانے کا وقت آیا تو ہماری کیپیبلٹی جو ہے ہمارے اداروں کی، ہماری عظیم فوج کی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹکراؤ نہ ہو، مزاحمت نہ ہو، بلکہ کیا لفظ ہوتا ہے وہ مفاہمت ہو۔ سو مفاہمت کے لیے پاکستان کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا، میں آپ کے سامنے، آپ کے بہت سوال ہو گئے، آپ کے بھی ہو گئے۔ کل آ رہی ہیں اور بہت اچھی بات ہے، پاکستان میں اور اہم شخصیتیں بھی آنے والی ہیں، اور پاکستان کی اس خطے میں ثابت ہو گیا کہ ہم اس خطے کے ذمہ دار ملک ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہم سے جتنی مدد ہو سکی ہم افغانستان کی کریں گے، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کی تکلیف جو ہے ہماری تکلیف ہے، لیکن ان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ جو ہے عمران خان دنیا کے ساتھ مل کے کریں گے۔ داعش کے پاکستانی علاقوں میں بھی کوئی اطلاعات ملی ہیں کیونکہ ننگرہار پاکستان کو ٹچ کرتا ہے، کوئی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس ساری اطلاعات ہیں اعتزاز صاحب، لیکن شہرت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس نورستان پہاڑ کی بھی اطلاع ہے، نگہار کی بھی اطلاع ہے، کنڑ کی بھی اطلاع ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں نا آپ یہ سارے علاقے جو تورخم، ادھر بھی تورخم ہے ادھر بھی تورخم ہے، لیکن ہم نے آپ کو کہا ہم مزاحمت نہیں، ہم مفاہمت کے دائی ہیں، لیکن اگر پاکستان کی سلامتی کا جب مسئلہ آیا اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عمران خان بہتری کے فیصلے کریں گے۔ ٹی ٹی پی کے علاوہ جو سرنڈر یا گٹ طالبان ہے ان کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لاسٹ 3 کوسچن اگر ہیں۔ شیخ صاحب، یہ پچھلے 50 دنوں میں 15 اگست کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہماری جو بارڈر ہے وہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے یا کوئی ان ہاؤس جو ہمارے ہیں وہ کاروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نیچرلی ایک بہت بڑی ریجن میں تبدیلی آئی ہے 20 سال کے بعد، جو لوگ جن کو ساری دنیا مختلف شکل سے دیکھ رہی تھی وہ ایک مختلف شکل میں پیش ہو رہے ہیں۔ سو ان کا جو مخالف گروپ ہے وہ کوشش کرے گا کہ ہماری سرحدوں پر بھی کوئی انتشار ہو، خلفشار ہو، لیکن الحمدللہ ہماری 2600-2800 کلومیٹر کی باڑ لگی ہوئی ہے، ہم اس کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے 2 بارڈرز جو ہیں انٹریاں تورخم اور چمن جو ہیں وہ بایو میٹرک پہ آ گئے ہیں، 5 جو رہ گئے ہیں ان کو بھی آج ہم نے فیصلہ کیا کہ کریں گے۔ جی 5 جو نئے ادارے بنائے ہیں ان کا جو اخراجات ہیں وہ تخمینہ ہے اور وہ پیمنٹ یونیورسٹی کرے گی یا پاکستان انٹیریئر منسٹری کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ؟ ابھی پیسے نہیں ملے اس لیے آپ کو چائے نہیں پوچھی آج ہم نے۔ لاسٹ کوسچن یہ بتا دیں کہ آپ نے لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا 10 منٹ ہو گئے ہیں پورے۔ لانڈنگ کے حوالے سے اور ڈالرز کے حوالے سے آپ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، بڑی کتنی کاروائیاں ہو چکی ہیں؟ دیکھیں ہم نے ڈالرز کی صورت میں تقریباً 34 یا 35 لوگوں سے کو انویسٹیگیٹ کریں، اور ہم ڈالر کی ہولڈنگ کو پہ FIA کے ذمہ لگایا کہ ڈالر کی ہولڈنگ نہ ہو، اور عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے، اور جو بیسک 4 چیزیں ہیں جس کا میں کیبنٹ میں بھی کہتا ہوں، 4 چیزیں ہیں، آٹا، دال، چینی، گھی، 4 دوائیاں ہیں جس کا میں کہتا رہتا ہوں، انسولین، بلڈ پریشر، اور یہ 4 دوائیں، 4 دوسری چیزیں۔ عمران خان کے ایجنڈے میں ہے کہ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ
ان 4 چیزوں 12 کی 12 چیزیں جو 3 مختلف کمیونٹی ہیں اس کو وہ کنٹرول کرے گا. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.